السلام علیکم، دوبارہ پھر سے فریہ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ یہاں پر زہرہ بیگم اپنے ہسبینڈ کو اندر کرتی ہے آرام کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی طبیعت اب بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوتی، اور زہرہ بیگم فریہ کے لیے بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ ٹینشن اس وجہ سے کہ وہ رات بھر گھر نہیں آئی ہوتی، اور یہاں عمر زخمی ہو کے گھر آتا ہے، پر کئی چوٹ لگی ہوتی ہے۔ یہاں پہ فوٹوگرافر جو ہے وہ فریہ اور قرائی کی تصویریں کھینچ رہا ہوتا ہے، جس کو ہانڈے نے ہائر کیا ہوتا ہے اس کام کے لیے تاکہ اسے میگزین میں دے اور اسے بدنام کرے۔ اور یہاں فریہ قرائی کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے اسی معاملے پہ، یہ جو گنشے اور قرائی کے درمیان میں پریگننسی ہو جاتی ہے اور اس کو لے کے، اور یہاں پر ہانڈے پھر اپنی انہی سازشوں میں لگی ہوتی ہے، اور ہانڈے یہاں پہ قرائی کو بہکاتی ہے، اور یہاں زہرہ بیگم الگ سے پریشان ہوتی ہے کہ فریہ کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ دوبارہ سے فون ڈائل کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ کہاں پہ ہوگی اس وقت فریہ، اور یہاں پہ وہ رضا صاحب کو بھی ڈیل کر رہی ہوتی ہے، اور یہاں وہ فریہ کو فون ملاتی ہے۔ فریہ یہاں گنشے کے ساتھ ہوتی ہے تو زہرہ بیگم سے پوچھتی ہے کہ تم کہاں ہو، تو وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ نائٹ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ رضا صاحب بھی یہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی والدہ کو یقین دلاتی ہے کہ یہاں پہ صرف لڑکیاں ہی اسٹڈی کر رہی ہے، کوئی مرد نہیں۔ اور ہانڈے پھر وہی عامر سے کہتی ہے کہ فریہ کا کچھ پتہ نہیں ہے، نہ ہی قرائی کا پتہ ہے۔ یہاں محمد کو دکھایا جاتا ہے سوچوں میں گمسم کہ جو وہ کر رہا ہے کیا وہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، لیکن اس کے پیرنٹس خوش ہوتے ہیں کہ شاید وہ کوئی بہت اچھی جاب کر رہا ہے۔ یہاں فریہ ہانڈے عامر کو لے کے آتی ہے، ہانڈے عامر کو لے کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو قرائی کے فلیٹ میں لائٹس آن ہے، فریہ اور قرائی یہیں پہ ہی ہوں گے۔ تو لیکن یہاں پر صرف فریہ اور گنچے ہوتی ہے، تو بیل بجتی ہے تو دونوں حیران ہوتی ہے کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے، کیونکہ قرائی تو جا چکا ہے۔ اور یہاں یہ لوگ جب دروازے کے ہول سے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ عامر اور ہانڈے کھڑے ہوتے ہیں۔ فریہ اور گنچے دونوں گھبرا جاتے ہیں کہ بھئی اب کیا کرے۔ فریہ جلدی سے قرائی کو فون کرتی ہے کہ تم ان کو ہینڈل کرو، یہ گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ تو وہ قرائی عامر کو فون کرتا ہے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، میں کہیں اور ہوں، اپنی فرینڈس اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں۔ تو عامر کہتا ہے میں گھر کے سامنے کھڑا ہوں، لائٹیں لگی ہے، اور ہانڈے بار بار سے کہتے ہیں دیکھو دیکھو گھر سے کسی کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن وہ بالآخر عامر کو یقین دلا دیتا ہے کہ میں کہیں اور ہوں، گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ دوبارہ سے منظر بدل جاتا ہے اور فریہ کے کمرے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ فریہ اور اس کی والدہ آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہے، اس کی والدہ اسے ڈانٹ رہی ہوتی ہے کہ تم کہاں غائب رہتی ہو کہاں پہ آج کل، کر کیا رہی ہو، یہ کس طرح کی اسٹڈی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، کہاں غائب رہتی ہو۔ اسی چیز بات کو لے کے دونوں میں بحث جاری ہوتی ہے۔ بہت غصے میں ہوتی ہے اس کی والدہ کہ مطلب ایک حد ہوتی ہے کہ کب تک میں تمہارے اب والد کو ڈیل کرتی رہوں گی۔ رضا صاحب پھر پوچھتے ہیں کہ فریہ نظر نہیں آ رہی، ناشتے پہ بھی نظر نہیں آ رہی، رات کو بھی نظر نہیں آئی تھی، وہ رولز گھر کے توڑ رہی ہے، مطلب یہ کیا کر رہی ہے۔ یہاں پہ سین چینج ہوتا ہے اور یہاں گنچے اپنی ابورشن کرا چکی ہوتی ہے اور فریہ کو بہت تھینکس کرتی ہے اور خدا حافظ کر کے چلی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ عامر کا فون آتا ہے پھر، تو عامر اسے کہتا ہے کہ فریہ اسے کہتی ہے کہ ہم اسکول میں ہی ملیں گے، ابھی وہی پہ آ کے بات کریں گے، دونوں بات چیت کرتے ہیں آپس میں۔ تو وہ قرائی کے ساتھ چلی جاتی ہے اور یہاں پر صنم میڈم کا گھر دکھایا جاتا ہے جہاں پہ زہرہ میڈم جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے، اور جانسو ایسی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور صنم میڈم اسے بتاتی ہے کہ پاپا آ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ جانسو فریہ کے بارے میں پوچھی ہوتی ہے کہ تمہیں اپنی بیٹی کے بارے میں، زہرہ بیگم سے پوچھی ہوتی ہے کہ بیٹی کے بارے میں صحیح معلوم ہے یا نہیں ہے۔ یہ چیزوں سے جو صنم میڈم ہوتی ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے کہ یہ کیا مطلب فریہ کی باتیں لے کے بیٹھ گئی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے چلو سپا چلتے ہیں وہاں پہ۔ یہاں ہانڈے کالج آتی ہے اور فریہ پہ بہت طنز وغیرہ کرنے لگتی ہے۔ فریہ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ فریہ جب قرائی کے ساتھ آتی ہے تو ہانڈے اس پہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے، فریہ کو سمجھ نہیں آتا۔ ایسے میں عامر آتا ہے اور عامر سے وہ دونوں بہت پیار سے ملتے ہیں۔ ہانڈے اس کو پھر بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ پیار زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔
اور یہاں سپا دکھایا جاتا ہے جہاں پہ صنم میڈم جانسو کے ایک عام سی ڈور میٹ کی بیٹی کے ساتھ جو اس کا ایک کمپلیکس ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو سپا لے آتی ہے اور وہاں پہ اسے بہت ریفریش کرنے کی کوشش کرتی کہ مائنڈ اس کا چینج ہو جائے. اور لیکن وہ یہاں پہ بھی ایک خاتون کو دیکھتی کہتی ہے کہ واہ وہ کتنی پیاری ہے, کتنی ٹال ہے, کتنی سمارٹ ہے. صنم میڈم اس کی ان چیزوں سے بہت ڈسٹرب ہوتی ہے کہ یہ مطلب کیا ہو گیا جانسو کو. یا دوبارہ سے رضا صاحب اور زہرا کا گھر دکھایا جاتا ہے اور مہمت کو دکھایا جاتا ہے. رضا صاحب اسے کہتے ہیں کہ آج جاب پہ نہیں جا رہے, تو وہ کہتے ہیں کہ شفٹ چینج ہو گئی ہے. وہ رضا صاحب بہت خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں مجھے اپنے بیٹے پہ بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے, وہ جاب کر رہا ہے ایٹ لیسٹ. یہاں پہ عامر آتا ہے, عامر اور فریہ ساتھ میں بیٹھتے اور باتیں کرتے, اور عامر اسے کہتا ہے کہ بہت کتنا اچھا ہوتا ہے کہ بس ہم اکیلے ہوتے ہیں. فریہ بھی کہتی ہے ہاں بس ہم کہیں اڑ چلتے, بہت اچھا لگتا. یہاں پہ عامر اس کو ڈراپ کرتا ہے تو گزرتے ہوئے اس کی نظر صنم میڈم پہ پڑتی ہے اور جانسو پہ پڑتی ہے. جانسو جب فریہ کو دیکھتی ہے کہتی ہے تم کتنی پیاری اور کتنی پریٹی لگ رہی ہو اس شرٹ میں, واؤ کتنی ماڈرن, بالکل میگزین گرل لگ رہی ہو. صنم میڈم دوبارہ سے جانسو کا مائنڈ چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن وہ بہت حد تک آگے جا چکی ہوتی ہے ان کمپلیکسز میں. پھر وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ کہیں وہ جانسو کی طرح نہ ہو جائے. وہ کہتی ہے اپنی جو سگی بیٹی سے کہ کل ہم سپا جائیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پر قرائے ہانڈے کو سمجھاتا ہے کہ ہانڈے تم بہت آگے جا رہی ہو یہ جیلسی کی آگ میں, اور اس میں تم اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گی. لیکن وہ نہیں سمجھتی. یہاں پہ زہرا میڈم کا گھر دکھایا جاتا ہے. زہرا کے لیے وہ مہمت کو فون کرتی ہے. آج اس کی مہمت کہتا ہے کہ آج نائٹ شفٹ ہے. کہتی ہے اپنا اچھے سے خیال رکھنا بیٹا, ٹھیک ہے. مگر اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مہمت باہر بینچ پہ سو رہا ہے اور وہ مجبوری میں غربت کی وجہ سے کیا کیا کرنا پڑتا ہے. اور ایسے میں صبح ہو جاتی ہے, عمر آتا ہے اور عمر جو مہمت کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو. صبح اس کے والد صاحب کے گھر میگزینز اور ناشتہ وغیرہ وہ اس کا جو بکٹ ہوتا ہے اس میں لے کے جا رہا ہوتا ہے. اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آج میگزین میں کیا چھپا ہوا ہے قرائے اور فریہ کو لے کر. اس بات کا ہانڈے کو بے چینی سے انتظار ہوتا ہے, پیج پہ پیج پلٹ رہی ہوتی ہے اور اس کو آخرکار وہ پیج مل ہی جاتا ہے جس پہ فریہ اور قرائے ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل رہے ہوتے ہیں. اب اس کو بس بہت انتظار ہوتا ہے کہ بس کسی طرح عامر کو یہ بات پتہ چل جائے. یہاں عامر اور فریہ ایک ساتھ ہوتے ہیں اور عامر اس کے لیے بہت سرپرائز رکھا ہوتا ہے. عامر اس کی آنکھوں پہ پٹی رکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم چلو میرے ساتھ. یہاں زہرا کو دکھایا جاتا ہے جو ایک بینک جاتی ہے, اور یہاں دوبارہ سے عامر اور فریہ کو دکھایا جاتا ہے جو ایک جگہ جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر عامر اس کو ایک چیز میں بٹاتا ہے, فریہ کو بالکل سمجھ نہیں آتا اور چیز ہلنے لگتی ہے. جب فریہ آنکھیں کھولتی ہے تو پورے استنبول کو اوپر سے دیکھ رہی ہوتی ہے. اس کو یہ نظارہ بہت اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. تو اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا. بہت خوشی اس کو محسوس ہوتی ہے اور وہ عامر کو بہت تھینکس کہتی ہے. اور یہاں پہ زہرا بیگم ایک مطلب بات کر رہی ہوتی ہے کہ کسی جاب وغیرہ کے معاملے میں اور پیسوں کے معاملے میں. تو اور یہاں پہ دوبارہ سے عامر اور فریہ کو دکھایا جاتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت مل جاتے ہیں اور بہت اچھے سے بات کرتے ہیں. زہرا بیگم گھر آتی ہے اور اپنے بچوں کو دیکھتی ہے اور حیران ہوتی ہے کہ مہمت اس طرح کیوں سو رہا ہے. یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خدا حافظ کہہ کر چلے جاتے ہیں. اور ایسے میں ہانڈے عامر کو فون کرتی ہے کہ تم ذرا آنا, میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں. اور فریہ کو تو میں گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ہانڈے نے اس کے لیے اب نیا کون سا گیم تیار کیا ہوا ہے. اور یہاں پہ وہ جو سازشی فیصل ہے یا
کون ہے جس نے پہلے رضا صاحب کو ٹیکسی کے کام میں پھنسایا ہوتا ہے، پھر اسے کہتا ہے کہ تم میرا پارٹنر بن جاؤ بینک میں کیونکہ میں بلیک لسٹ ہو چکا ہوں، تم قرضہ لے لو وہاں سے۔ یہاں پہ فریہ کی تصویر دکھائی جاتی ہے عامر کو، عامر بالکل پاگل ہو جاتا ہے پاگلوں کی طرح۔ یہاں پہ جب فریہ اور قرائے یونیورسٹی آ رہے ہوتے ہیں، ان کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ عامر کیا ہوا ہے اور ہانڈے نے کیا تماشا کھڑا کیا ہے، اور ہانڈے بعد میں باغ کے پیچھے بھی ان کے آتی ہے اور عامر آتا ہے اور قرائے پہ جھپٹ پڑتا ہے، قرائے کو بہت مارتا ہے، اس کے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس کو، اور فریہ کے منہ پہ وہ میگزین پھینک دیتا ہے کہ مطلب یہ تم کر رہی ہو۔ فریہ کی ایک بھی نہیں سنتا اور قرائے کو مارتا چلا جاتا ہے، لوگ اس کو الگ کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ قرائے حیران اور پریشان ہوتا ہے کہ اب اس کو میں کیا سمجھاؤں کہ یہ کیا ہے، اور فریہ باہر آ جاتی ہے، اس کو ہانڈی بھی بہت بے عزت کرتی ہے، کہتی ہے اب آیا مزہ، یہ حرکتیں کرتی ہو تم، سارا الزام اس کے سر پہ ڈالتی ہے وہ ہانڈے، اور عامر بھی ایسے ہی کرتا ہے، عامر بھی اس کو اتنا سناتا ہے کہ اس کی کوئی نہیں سن رہا ہوتا، وہ رو رہی ہوتی ہے، وہ بتا بھی نہیں سکتی کہ وہ گنچے کے لیے کر رہی تھی جو بھی کر رہی تھی۔ یہاں عامر پریشان، یہاں فریہ پریشان، سب اپنی اپنی جگہ پریشان۔ یہاں پہ یہ جو استنبول میں جو ساری جو میڈز ہوتی ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے، سب آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ مطلب یار ہم ایک گھر میں 20 سال تک کام کرتے ہیں، پھر ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ بوڑھی ہو گئی نکل جاؤ، بس اپنے دل کی بڑاس نکال رہی ہوتی ہے۔ ایک خاتون اپنے بیٹے کی بہت تعریف کرتی ہے، میرے بیٹے کے پاس تو گاڑی بھی ہے، میں کام بھی نہیں کرتی، گھر بھی ہے، اور اس کے لیے اچھی لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں میں۔ تو اس بات پہ زہرہ کو بہت غصہ آتا ہے، وہ بھی اپنی بیٹی کی تعریف کرتی ہے۔ ایسے میں یہ لوگ گھر آتے ہیں، اور ایسے میں زہرہ بھی گھر آتی ہے، فریہ بھی گھر آتی ہے، مہمت سو رہا ہوتا ہے، فریہ زور سے دروازہ بند کرتی ہے جس سے مہمت ڈسٹرب ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے ان کے درمیان میں۔ پھر زہرہ اپنی بیٹی کو تسلی دیتی ہے، اگلی صبح ہو جاتی ہے پھر، اور اسی طرح سب ناشتے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، رضا صاحب اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں ہے فریہ، تو زہرہ جو ہے وہ بہانہ بنا دیتی ہے کہ اس کو رات کو زکام ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ لیٹی ہوئی ہے، اور مہمت بھی بیٹھا ہوتا ہے، ایسے میں وہ کچھ نہیں کہتا، سب خاموش ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ صنم بیگم فون پہ بات کر رہی ہوتی ہے، اور جانسو جو ہوتی ہے وہ میگزینز دیکھ رہی ہوتی ہے ایز یوزول، اور اس میں وہی عامر قرائے اور سب کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور میگزین کے پیجز پلٹ رہی ہوتی ہے، اور یہاں قرائے بہت پریشان ہوتا ہے کہ مطلب یہ کیا ہو گیا، عامر بھی پریشان ہوتا ہے، اور فریہ الگ سے رو رہی ہوتی ہے اپنے کمرے میں۔ منظر چینج ہو جاتا ہے، اگلی صبح دکھایا جاتا ہے، اور یہاں فریہ والد سے بات کر رہی ہوتی ہے، والد سے پوچھتے ہیں تمہاری صحت وغیرہ کیسی ہے، اور یہ اوپر آتی ہے تو اوپر آ کے بہت روتی ہے جانسو کو پکڑ کے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا۔ یہاں سب یونیورسٹی میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں تو بم پھٹ گیا ہے پورا، عامر کا کیا ہوگا۔ پھر یہ اسے بتاتی ہے کہ میں اپنی ایک سہیلی کی ہیلپ کر رہی تھی اور اس میں میرا نام اس طرح خراب ہو گیا، قرائے صرف میرا ایک فرینڈ ہے اور لوگوں نے اس طرح سے مجھے ایک میگزین گرل بنا دیا۔ بہت رو رہی ہوتی ہے فریہ، جانسو اس کو تسلی دے رہی ہوتی ہے، اور لیکن فریہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے عامر کی وجہ سے، وہ عامر کا نام بھی نہیں لے سکتی، اور وہ اس بات سے بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر یہ تصویریں محمد نے یا امی نے کسی نے دیکھ لی تو کیا ہوگا۔ ایسے میں لارا نکلتی ہے، لارا کہتی ہے یہ میگزینز لے جاؤ، اور یہ میں جو ڈاگز وغیرہ کو فیڈ کر رہی ہوں اس کے لیے کھانا اٹھایا ہے میں نے۔ یہاں جانسو میگزینز پر کو پھر دیکھ رہی ہوتی ہے، اور صنم میڈم آ کے اسے ڈانٹتی ہے کہ تم کیا حفظ کرو گی ان میگزینز کو، چھوڑ دو کوئی اور کام کرو۔ اور یہاں پہ لارا جو ہے وہ ڈاگز کے لیے اور دوسرے پیٹس وغیرہ کے لیے کھانا رکھ رہی ہوتی ہے، اور رضا صاحب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت نیکی کا کام ہے، تم بہت اچھا کام کر رہی ہو۔ اور یہاں ہانڈے عامر کے گھر آتی ہے اور عامر کے بارے میں پوچھتی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ عامر ڈیپ ڈپریشن میں چلا گیا ہوگا، اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، کہتی ہے چلو پھر ایک ساتھ کالج چلتے ہیں، تم فریش ہو جاؤ، اور اس طرح یہ دونوں کالج آتے ہیں، اور فریہ ان کو دور سے دیکھ رہی ہوتی ہے، فریہ بھی کالج آ جاتی ہے، حالانکہ اس کے والد اس کو منع کرتے ہیں کہ آج تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور اس طرح سے ہانڈے عامر کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہوتی ہے، اور
قرائے اپنے والد سے بات کرتا ہے. قرائے کے والد بہت بڑے پولیٹیشین ہوتے ہیں. قرائے کہتے ہیں ہر حال میں معلوم کرو کہ یہ کس نے ایسا کیا ہے میرے ساتھ, کس نے پاپارازیوں کو میرے پیچھے لگایا ہے. اور یہاں کالج میں سب میگزینس کو لے کے بات کر رہے ہوتے ہیں. جب عامر انٹر ہوتا ہے تو سب میگزینس کو چھپا لیتے ہیں, اور فریہ ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے دور سے. اسے دکھ بھی بہت ہوتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. رضا صاحب یہاں اسی فراڈ آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. وہ اسے فورس کرتا ہے کہ تم بینک جاؤ اور بینک سے لون لو, اور دیکھو تمہارا نام خراب نہیں ہے, میرا خراب ہے. یہاں زہرہ بیگم گھر میگزینز لاتی ہے اور رکھ دیتی ہے, کیونکہ اس کو بھی بہت شوق ہوتا ہے میگزینز دیکھنے کا. جب لوگ اسے کہتے ہیں کہ اس کو پھینک دو تو وہ پہلے گھر لا کے دیکھتی ہے. یہاں پہ وہ پیجز پلٹ رہی ہوتی ہے اور اس کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے جب وہ اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے ایک شخص کے گلے لگے ہوئے اور بہوں میں ملے ہوئے. بہت حیران ہوتی ہے, اور فریہ فوراً سمجھ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ جاتا ہے. یہاں پہ رات کا ٹائم دکھایا جاتا ہے اور فریہ اپنی والدہ کو دیکھتی ہے صفائی دینے کے لیے, لیکن اس کی والدہ اتنی ناراض ہوتی ہے کہ اٹھ کے دروازہ بند کر دیتی ہے. پھر اگلے دن کا منظر دکھایا جاتا ہے, اور یہاں پر وہ سنوکر کلب دکھایا جاتا ہے. یہاں پہ اس کا جو مہمت کا دوست ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار تم تو مطلب لوگ تم پہ مر مٹنے لگے ہیں, تمہارا کام تو بہت آگے بڑھے گا. اور یہاں پہ یہ لوگ سب ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پہ شو نہیں کر رہے ہوتے. اور زہرہ بعد میں جب رضا صاحب چلے جاتے ہیں, زہرہ بہت روتی ہے اپنی بیٹی کے سامنے کہ تم کیا کر رہی تھی, میں تمہیں اپنی ایک قیمتی اپنا سرمایہ سمجھ رہی تھی, مطلب تم کتنی کس حد تک گر گئی ہو. یہاں پہ بھی فریہ کو اپنی صفائی میں کچھ بھی کہنے کا موقع نہیں ملتا. وہ بہت روتی ہے کہ مطلب آپ میری بات تو سنو. اور جھانسو وہ یہاں پہ بھی ایز اٹ از کیمرہ وہ میگزین ہاتھ میں رکھے دیکھ رہی ہوتی ہے, اور وہ اس چیز کو بہت کچھ لکی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ بہت ہی لکی کوئی بات ہے. اور وہ لارا سے بھی یہ بات شیئر کرتی ہے. لارا اسے کہتی ہے کہ وہ یہ تو عامر کا دوست ہے, قرائے تمہیں پتہ ہے. تو یہ جلدی سے جا کے سرچ کرتی ہے کہ کیا واقعی میں یہ عامر کا دوست ہے, اور پھر یہ اسی سرچ میں لگ جاتی ہے اور عامر کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے یہ کیا تھا اور کس کے پیچھے یہ پاپارازی تھا یا کون تھے. قرائے کو یہ سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. قرائے نے جہاں انفارمیشن کے لیے کسی کو بتایا ہوتا ہے کہ مجھے معلوم کر کے دو, یہاں ایز اے ویٹریس جو یہ کام کر رہی ہوتی ہے, اور محمد بالکل منع کر دیتا ہے کہ یہ ہمارے جو بلڈنگ کے میں ہے یہ ان کا ریسٹورنٹ ہے, یہاں پہ میں ایسا کوئی غلط کام نہیں کروں گا. لیکن اس کا دوست فورس کرتا ہے کہ تمہیں اس کی بہت بڑی اماؤنٹ ملنے والی ہے. یہاں پہ فریہ اپنے بھائی کو دیکھتی ہے اور فوراً چھپ جاتی ہے, اور بہت دکھ ہوتا ہے اسے جب وہ اپنے بھائی کو اس طرح کے غلط کام کرتے ہوئے دیکھتی ہے. اور اپنی غربت پہ بھی وہ بہت گلٹی محسوس کرتی ہے. یہاں کیمرہ مین آتا ہے اور ساری بات قرائے کو بتا دیتا ہے کہ کس نے مجھے فورس کیا تھا اور کس وجہ سے میں نے کیا تھا. پہلے وہ نہیں مانتا لیکن بعد میں مان جاتا ہے. اور زہرہ بیگم کو دکھایا جاتا ہے وہ اپنا سٹرگل کر رہی ہوتی ہے, گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہے. محمد اپنا سٹرگل کر رہا ہوتا ہے جو کہ بہت چیپ ہوتا ہے. یہاں قرائے ہانڈے کی خوب کلاس لیتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے, معصوم مت بنو, اور کتنا کھیلو گی, تم ہماری دوستی سے کھیل رہی ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, کتنی گری ہوئی اور نیچ حرکت کی ہے تم نے بہت زیادہ. یہاں فریہ کو دکھایا جاتا ہے. فریہ کی امی شدید غصے میں فریہ کو بلاتی ہے کہ کیونکہ وہ ہانڈے اور لارا کی والدہ کی باتیں سنتی ہے جو کہتے ہیں کہ قرائے ایک بہت آوارہ لڑکا ہے, وہ چیپ لڑکیوں کو استعمال کرتا ہے. تو ایسے میں رضا صاحب بھی باہر آتے ہیں تو فوراً سے فریہ کی والدہ خاموش ہو جاتی ہے اور ٹاپک چینج کر دیتی ہے. کہتی ہے نہیں میں کھانے کا پوچھ رہی تھی اس لیے میں. یہاں پہ سین چینج ہو جاتے ہیں. ہانڈے کا گھر دکھایا جاتا ہے. ہانڈے تیار ہوتی ہے کہیں جانے کے لیے اچانک, اور ایسے میں عامر کو دکھایا جاتا ہے. عامر ڈرنک پہ ڈرنک کیے جا رہا ہوتا ہے. ایسے میں ڈور بیل بجتی ہے اور ہانڈے آتی ہے. ہانڈے اس سے گلے ملتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے. عامر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیا ہوتا ہے. عامر سمجھتا ہے کہ یہ شاید میرے غم میں برابر کی شریک ہے, اور محمد جس خاتون کے ساتھ آیا ہوتا ہے محمد کو اچھا نہیں لگتا, وہ اس گھر سے نکل پڑتا ہے. اگلا دن دکھایا جاتا ہے.
اور اگلے دن دکھانا کے بعد یہاں پہ عامر کا گھر دکھایا جاتا ہے یہاں پہ، اور یہاں فریہ کو دکھایا جاتا ہے جس کو نیند نہیں آ رہی تھی، بے چینی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور محمد اپنے گھر آتا ہے، اپنے گھر نہیں آتا بلکہ ایک دوسری جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ میگزین دیکھتا ہے۔ میگزین میں جب لوگ میگزین دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ حیران رہ جاتا ہے، اس میں اس کی بہن بھی ہوتی ہے۔ محمد کو بہت غصہ آتا ہے، اور یہاں پہ فریہ اور زہرہ بھی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، اور محمد آتا ہے اور فریہ سے لڑنا شروع کر دیتا ہے کہ کیا کر رہی تھی تم، یہ کیا تھا، یہ تم کس کے ساتھ اس طرح۔ فریہ اسے کہتی ہے تم کون تھے ہو مجھے اس طرح بولنے والے، بوڑھی بوڑھی آنٹی کے ساتھ تم کیا کر رہے تھے۔ دونوں اس طرح ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں اور ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، مورل اب بھی وہی ہے، برے کا انجام برا ہی ہوگا، اور فریہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ اپنے جھوٹ میں پستی چلی جائے گی، بس یہی مورل ہے۔ تھینک یو۔